بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 14 میں کتاب الجہاد فصل ثانی سے احادیث نمبر 3835 سے لے کر 3841 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانے جانا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ بغیر اثر من جہاد لقی اللہ وفیہ سلمہ، رواہ الترمذی و ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا دین ناقص ہوگا. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اس کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں قلم طراز ہیں. بغیر اثر، اثر سے مراد جسمانی زخم بھی ہو سکتا ہے جو ظاہری اثر ہوگا اور نظر آئے گا، اور اسی طرح اثر سے مراد معنوی اثر بھی ہو سکتا ہے جو جہاد کے راستے میں گرد و غبار لگنے سے بن جائے گا، یا جہاد میں مال خرچ کرنے اور دیگر مشقتوں کو برداشت کرنے سے حاصل ہو جائے گا. بہرحال ایک مسلمان پر لازم ہے کہ جہاد کی وجہ سے اس کو جہاد کی ظاہری یا معنوی علامت حاصل ہو جائے جو اس کے ایمان کی تکمیل کی سند بن جائے. سرما یہ ثا پر ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ نقصان اور خلل کو کہتے ہیں. یعنی قیامت کے دن اگر کسی شخص کے جسم پر جہاد کی ظاہری یا معنوی علامت نہیں ہوگی تو اس شخص کا ایمان ناقص رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد میں جاؤ، حالانکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاد کے بغیر ایمان بنتا ہی نہیں ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں جانے جانا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا اس کا ایمان کامل نہیں بلکہ ناقص ہے. آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہید لا یجد آلام القتل الا کما یجد احدکم آلام القرصۃ، رواہ الترمذی والنسائی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، شہید اپنے قتل کی بس اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف تم میں سے کوئی شخص چیونٹی کے کاٹنے پر محسوس کرتا ہے. یہ ترمذی، نسائی، دارمی کی روایت ہے، اور ترمذی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں کہ علم القرصۃ، علم یہ درد کو کہتے ہیں اور قرصہ چیونٹی کے کاٹنے کو کہتے ہیں، یا دو انگلیوں سے چنڈی کاٹنے کو کہتے ہیں. مطلب یہ کہ شہید لذت شہادت کی وجہ سے موت کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا. یہ احتمال بھی ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مشاہدہ کی وجہ سے وہ موت کی تکلیف کو چیونٹی کے کاٹنے کے برابر تصور کرے گا. چیونٹی کاٹنے سے جسم میں میٹھا میٹھا سا درد محسوس ہوتا ہے. آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو امامہ سے یہ حدیث مقدسہ مروی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین وَأَثْرَيْنِ قَطْرَةُ دُمُوعٍ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
وَقَطْرَةُ دَمٍ يُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثْرَانِ فَأَثْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثْرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں جانے جانا نے ارشاد فرمایا خدا کے نزدیک دو قطروں اور نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے، ایک تو خدا کے خوف سے بہا ہوا آنسو کا قطرہ اور دوسرا خون کا قطرہ ہے جو خدا کی راہ میں بہایا گیا ہو، اور دو نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں قائم ہوا ہو، اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض چیز کے سلسلے میں پیدا ہوا ہو۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں کہ اثران سے مراد ایک اثر تو جہاد کے عمل کا ہے جس کی تفصیل بھی ہم کر چکے ہیں، اور دوسرا اثر عبادت فرضیہ کا ہے کہ سردی میں عبادت سے ہاتھ پیر پھٹ جاتے ہیں، یا سجدہ کے اعضاء پر نشان پڑ جاتے ہیں، یا روزہ دار کے منہ سے خوشبو کا اثر ظاہر ہوتا ہے، یا حاجی کے جسم پر حج کے دوران غبار لگنے سے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ فرائض کا اثر ہوا کرتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مقدسہ مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترکب البحر الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ فإن تحت البحر نارا او تحت النار بحرا رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا تم بارادہ حج یا عمرہ اور یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے کے علاوہ دریا میں کبھی سفر نہ کرو، کیونکہ دریا کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے دریا ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف جانے جانا نے اشارہ فرمایا ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر کبھی بھی سمندر کا سفر اختیار نہ کرو۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں لا ترکب البحر یعنی حج و عمرہ اور جہاد کی غرض سے سمندر کا سفر کرو، اس کے علاوہ سمندر میں سفر کی کوشش نہ کرو کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے۔ یہ کلام یا حقیقت پر محمول ہے کہ واقعی سمندر کے نیچے آگ ہے، جس کی طرف والبحر المسجور میں بھی اشارہ موجود ہے۔ اس آگ کے نیچے پھر پانی ہے اور پھر ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قائم ہے۔ یا پھر یہ کلام مجاز پر محمول ہے، یعنی سمندر کے اندر سخت خطرات موجود ہیں، غرق ہونے کے قوی امکانات ہیں، لہٰذا ضروری سفر کے علاوہ اس کا سفر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، حضور اکرم نے ارشاد فرمایا المائد فی البحر الذی یصیبہ الکیا الکایو لہ اجر شہید والغریق لہ اجر شہیدین، رواہ ابو داود۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا دریا اور سمندر کے سفر میں جس شخص کا سر چکرا کر گھومنے لگے اور اس کی وجہ سے اس کو قے ہو تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا، اور جو شخص سفر کے دوران دریا میں ڈوب جائے تو اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں المائد یہ مادہ یمیدو سے اسم فاعل ہے، سر چکرانے اور سر گھومنے کے معنی میں ہے۔ سمندر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمندری لہروں اور طوفانوں کی وجہ سے سر چکرا جاتا ہے، پھر الٹیاں آ جاتی ہیں۔ قے کی جو مقید ہے یہ اتفاقی ہے، الٹیاں ہوں یا نہ ہوں، مجاہد کو سمندر کے اس سفر میں یہ ثواب ملتا ہے کہ حج اور علم کے سفر میں بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے، لیکن تجارت کی غرض سے جو سفر ہوتا ہے اس میں یہ ثواب نہیں ہوا کرتا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سے قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فصل فی سبیل اللہ فمات او قتل او وکسہ فرسہ او بعیرہ
او لدغته هامة او مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهید وإن له الجنہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد جیسے مقاصد میں گھر سے نکلا اور زخمی ہو جانے کی وجہ سے مر گیا، یا اس کو جان سے مار ڈالا گیا، یا اس کے گھوڑے یا اس کے اونٹ نے اس کو کچل دیا، یا کسی زہریلے جانور جیسے سانپ وغیرہ نے اس کو ڈس لیا، اور یا کسی بیماری کی وجہ سے یا اچانک یوں ہی اللہ کی مرضی سے اپنے بستر پر مر گیا، تو وہ ہر صورت میں شہید ہے، یعنی وہ ابتدا ہی میں شہداء صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو داود نے روایت کیا ہے، اور اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں وَقْسُهُ کے حوالے سے کہ یعنی گھوڑے نے گرا کر گردن کو توڑ دیا، اور لدغہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں ڈسنے اور ڈنگ مارنے کے معنی میں ہے۔ ہامۃ یہ زہریلے جانور کو کہتے ہیں جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، اور حشرات الارض، اور حتف یہ طبعی موت کو کہا جاتا ہے۔ گویا جہاد میں جس طرح کی بھی موت واقع ہو جائے وہ شہادت ہی شہادت ہے، یہ پیغام دیا ہے اس حدیث مقدسہ میں جانے جانا نے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول کریم آپ نے ارشاد فرمایا قال قفلۃ کغزوۃ، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا جہاد سے لوٹ کر آنا بھی جہاد پر جانے کی مانند ہے۔ قفلہ کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں جہاد سے لوٹ کر جو آدمی گھر آ رہا ہو اس لوٹنے کو قفلہ کہتے ہیں۔ گویا میدان جہاد سے نکل کر ایک مجاہد جب تک گھر نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ جہاد میں شمار ہوتا ہے اور اسے اس پر ثواب ملتا رہتا ہے۔